بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، آج میں نے آپ سے کمرشل جیوگرافی، تجارتی جیوگرافیہ کے اہم سوالات یعنی کہ گیسٹ پیپر شیئر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے شارٹ سوالات، اور پہلا سوال ہے، یہ آپ کو اردو اور انگلش دونوں میں انشاءاللہ میں اسی ویڈیو میں پرووائڈ کروں گا۔ تو پہلا سوال ہے، اقتصادی تجارتی جغرافیہ کی تعریف کریں۔ دوسرا ہے، تجارتی جغرافیہ کی اہمیت لکھیں۔ تھرڈ ہے، لفظ جغرافیہ کی اصل کیا ہے۔ فورتھ ہے، جغرافیہ انسانی جغرافیہ کی شاخوں کے نام لکھیں۔ ففتھ ہے، تجارتی جغرافیہ کا مطالعہ کب شروع ہوا۔ سکس ہے، اقتصادی سرگرمیاں اور اس کی اقسام کی تعریف کریں۔ سیونتھ ہے، دنیا کے اہم ماہی گیری کے علاقے کون سے ہیں۔ ایٹتھ ہے، ماہی گیری کی تعریف کریں اور مچھلیوں کی اقسام لکھیں۔ نائنتھ ہے، پلینکٹن کے بارے میں بتائیں۔ دنیا میں چاول درآمد اور برآمد کرنے والے ممالک کون سے ہیں۔ 10واں ہے، مچھلی کی غذائی اہمیت کیا ہے۔ 11 ہے، ساحلی علاقوں کی اقسام اور مچھلیوں کی نشو و نما کے لیے اہم اقتصادی عوامل کیا ہے۔ 12 ہے، دنیا میں مویشی پالنے جانوروں کی پرورش کے مقاصد کیا ہے۔ 13 ہے، منظم اور غیر منظم مویشی پالنے سے کیا مراد ہے۔ منظم یعنی تجارتی اور غیر منظم یعنی ذاتی ضرورت کے لیے مویشی پالنے سے کیا مراد ہے۔ 14 ہے، تجارتی ڈیری فارمنگ کے بارے میں لکھیں، چاول کی اقسام لکھیں۔ 15 ہے، چرواہوں کی اہمیت کے 4 نکات بیان کریں۔ 16 ہے، دنیا میں بھیڑوں کی مختلف نسلوں کے نام لکھیں۔ 17 ہے، کون سی بھیڑ اعلیٰ معیار کی اون پیدا کرتی ہے۔ 18 ہے، دنیا میں اون پیدا کرنے والے اہم ممالک کے نام لکھیں۔ 19 ہے، مینوفیکچرنگ انڈسٹری کب اور کہاں سے شروع ہوئی۔ 20 ہے، قدرتی نباتات سے کیا مراد ہے۔ 21، جنگل خط استوائی جنگل کی اقسام کیا ہیں اور جنگلات کے 4 فوائد لکھیں۔ 22 ہے، دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا براعظم کون سا ہے۔ 23 ہے، دنیا کے غیر آباد علاقے کون سے ہیں۔ 24 ہے، گنجان، بہت گنجان اور کم گنجان آبادی والے علاقوں سے کیا مراد ہے۔ 25 ہے، دنیا میں گنجان آبادی والے علاقے کون سے ہیں۔ 26 ہے، آبادی کے لحاظ سے 6 ممالک کے نام لکھیں۔ 27 ہے، دنیا میں گندم کس موسم میں کاشت کی جاتی ہے۔ 28 ہے، دنیا میں گندم درآمد اور برآمد کرنے والے اہم ممالک کے نام لکھیں۔ 29 ہے، گندم کی اہم اقسام لکھیں۔ 30 ہے، گنے کی اقسام اور استعمال لکھیں۔ 31 ہے، دنیا میں گنا پیدا کرنے والے 5 اہم ممالک کے نام لکھیں۔ 32 ہے، دنیا میں چاول پیدا کرنے والے ممالک، درآمد اور برآمد کرنے والے ممالک۔ 33 ہے، قدرتی ربڑ کیسے نکالا جاتا ہے اور ربڑ کی پیداوار میں سب سے آگے کون سا ملک ہے۔ 34 ہے، پتھر کا دور سے کیا مراد ہے۔ 35 ہے، کول سے کیا مراد ہے۔ 36 ہے، اہم چائے پیدا کرنے والے علاقوں کے بارے میں لکھیں۔ 37 ہے، چائے کے پودے کے لیے موزوں آب و ہوا لکھیں۔ 38 ہے، سبز چائے اور کالی چائے میں فرق بتائیں۔ 39 ہے، مختلف قسم کے معدنیات کے نام لکھیں۔ 40 ہے، خام پیٹرولیم معدنی تیل کی اقسام اور برآمد کرنے والے ممالک کے نام لکھیں۔ 41 ہے، 4 اہم سونا پیدا کرنے والے ممالک کے نام لکھیں۔ 42 ہے، سونے کے 4 استعمال لکھیں۔ 43 ہے، یورینیم کس سائنسدان نے دریافت کیا۔ 44 ہے، یورینیم کے 4 استعمالات اور اس کی اقسام بیان کریں۔ 45 ہے، دنیا میں سب سے زیادہ نیوکلیئر پاور اسٹیشن کس ملک میں ہیں۔ 46 ہے، نیوکلیئر انرجی کی پیداوار کے لیے کون سا خام مال استعمال ہوتا ہے۔ 47 ہے، پیٹرولیم کی اہمیت بیان کریں۔ 48 ہے، پیٹرولیم کس 2 عناصر کا مرکب ہے۔ 49 ہے، اہم لوہے کی سنگ درآمد کرنے والے ممالک کے نام لکھیں۔
50 ہے دنیا میں لوہے کے سنگ کی مختلف اقسام لکھیں۔ 51 ہے دنیا میں کوئلے کی مختلف اقسام کیا ہیں؟ 52 ہے کوئلہ کیسے بنا؟ 53 دنیا میں تیل کے بیجوں کی مختلف اقسام کیا ہے؟ 54 ہے تیل درآمد اور برآمد کرنے والے ممالک کے نام لکھیں۔ 55 ہے انسانی خوراک میں خوردنی تیل کی اہمیت بیان کریں۔ 56 ہے قدرتی گیس کے ذخائر رکھنے والے اہم ممالک کے نام لکھیں۔ 57 ہے قدرتی گیس کیسے بنی؟ 58 ہے دنیا میں لوہے کے سنگ کی مختلف اقسام کے نام لکھیں۔ 59 ہے پک آئرن کیا ہے؟ 60 ہے لوہا سب سے زیادہ کس صنعت میں استعمال ہوتا ہے؟ 61 ہے کاٹیج انڈسٹری کی تعریف کریں۔ 62 ہے کھاد کی صنعت کے بارے میں مختصراً لکھیں۔ 63 ہے زراعت کے لیے کیمیائی کھاد کی اہمیت کیا ہے؟ 64 ہے کھاد کی اقسام بیان کریں۔ 65 ہے مصنوعی کھاد کی اہم اقسام کیا ہیں؟ 66 ہے دنیا کے کتنے ممالک نائٹروجن والی کھاد پیدا کرتے ہیں؟ 67 ہے کپاس کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے میدان میں اہم ممالک کے نام لکھیں۔ 68 ہے کپاس کی کاشت کے لیے موزوں آب و ہوا بیان کریں۔ 69 ہے کپاس کی مختلف اقسام اور قسمیں کیا ہیں؟ 70 ہے لوہے اور سٹیل کے 3 اہم مراکز کے نام لکھیں۔ 71 ہے سٹیل انڈسٹری کے لیے درکار 4 جسمانی عوامل لکھیں۔ 72 ہے لوہے کی صنعت کو متاثر کرنے والے عوامل اور لوہا سب سے زیادہ کس صنعت میں استعمال ہوتا ہے؟ 73 ہے اسٹیل بنانے کے طریقے لکھیں۔ 74 ہے اون کی ٹیکسٹائل پیدا کرنے والے 4 ممالک کے نام لکھیں۔ پاکستان میں گندم کی کمی کی 4 وجوہات بیان کریں۔ 75 ہے قدرتی ریشم کیسے تیار کیا جاتا ہے اور 1 پاؤنڈ ریشم کے لیے کتنے کلو گرام شہتوت کے پتے درکار ہوتے ہیں؟ 76 ہے برطانیہ کا شہر مانچسٹر کس صنعت کے لیے مشہور ہے؟ یہ بچوں آپ کے 76 شارٹ کوسچن تھے، تو انشاءاللہ یہ 76 کوسچن میں سے ہی آپ کے شارٹ کوسچن بنیں گے۔ اور اب بچوں آپ کے جو لانگ سوالات ہیں ان کی طرف جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے اقتصادی یعنی معاشی اور تجارتی جغرافیہ کا دائرہ کار اور اہمیت لکھیں۔ نمبر 2 ہے اقتصادی سرگرمیاں اور ان کی اقسام لکھیں، یعنی معاشی سرگرمیاں اور ان کی اقسام لکھیں۔ تیسرا ہے ماہی گیری کے لیے موزوں عوامل یعنی طبی اور غیر طبی عوامل کون سے ہیں؟ فورتھ ہے دنیا کے اہم ماہی گیری کے علاقے کون سے ہیں؟ ففتھ ہے شمالی نصف ککرہ میں ماہی گیری کی ترقی کی وجوہات کیا ہیں؟ 6 ہے مویشی پالنے کی اہمیت اور فوائد کیا ہیں؟ 7 ہے جنگلات کی اقتصادی اہمیت۔ 8 ہے جنگلات اور گھاس کے میدانوں کی اقسام۔ 9 ہے عالمی آبادی کی تقسیم کو متاثر کرنے والے عوامل۔ 10واں ہے صنعتیں قائم کرنے کے لیے درکار عوامل۔ 11 ہے دنیا میں کوئلے کی پیداوار پر ایک نوٹ لکھیں۔ 12 ہے معدنی تیل کے ذخائر اور اس کی پیداوار کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ 13 ہے مندرجہ ذیل صنعتوں پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ لوہا اور اسٹیل، کپاس کی ٹیکسٹائل انڈسٹری، کھاد کی صنعت، گندم، گنا، چاول اور کپاس۔ اب یہ جو آپ نے شارٹ یاد کیے ہیں تو وہی شارٹ جو ہیں آپ نے ان لانگ میں لکھ دینے ہیں۔ اور 14 ہے بچوں مندرجہ ذیل معدنیات اور توانائی کے وسائل پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ لوہے کا سنگ، پیٹرولیم، قدرتی گیس، یورینیم اور کوئلہ۔ تو آپ کے بچوں یہ 14 لانگ کوسچنس ہیں اور 76 شارٹ کوسچنس ہیں۔ تو انشاءاللہ یہی آپ کے پیپر جو ہے انہی میں سے انشاءاللہ بنے گا، مجھے پوری امید ہے۔ تو آپ نے یہ اچھی طریقے سے تیار کرنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔